الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افسوس ہے اس شخص پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولے اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ صرف یہی ہو کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہو، کہ اس کے اس بات پہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے تو اتنی دوری کی مسافت میں وہ شخص دوزخ میں جا گرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اس جھوٹ سے یہی ہو کہ لوگوں کو ہنساؤں، جس کو ہم آج کل کی زبان میں لطیفہ بھی بولتے ہیں، انگلش میں جس کو ہم بولتے ہیں جوک سنانا۔ تو جوک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہنسایا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر لعن طعن کرتا ہے اور وہ اگر اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت جس نے کی ہے دوبارہ اسی پہ لوٹ آتی ہے، اور جب انسان کوئی لعن طعن کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ دوبارہ زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے اوپر بھی اس کو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہی پھر لعن جو ہے وہ دائیں طرف جاتی ہے تو دائیں طرف بھی اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، دوسری طرف جاتی ہے تو اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ آخر کار وہی جس شخص نے لعن طعن کی ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ اسی پہ لوٹ آتی ہے۔ اگر وہ جس کے اوپر لعن طعن کی گئی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کسی چیز کے متعلق ہو، وہ اگر اس کے مستحق نہیں ہے تو لعنت کرنے والے پہ وہی لعنت لوٹ آتی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اب آپ ہی بتائیے گا کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کریں؟ لہذا یہ الفاظ کہتے وقت ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی چادر ہوا میں اڑ گئی۔ جب چادر ہوا میں اڑی تو اس نے ہوا کے اوپر لعن طعن شروع کر دی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو لعن طعن نہ کرو، وہ تو حکم کے تابع ہے، لہذا اگر وہ اس چیز کی مستحق نہیں ہے تو جس نے لعن طعن کیا ہے وہ لعنت اسی پہ لوٹ آتی ہے۔ لہذا آج ہم معاشرے میں دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے بیہودہ الفاظ، کسی کو ہم بولتے تھے تو لعنتی ہے، تو فلاں ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو اگلا اس کا مستحق نہیں ہوتا، اس کو کہنا اس کا جائز نہیں ہوتا۔ یا ہم اپنے اولادوں کو بعض اوقات لعن طعن کرتے ہیں، یا ہم اپنے شاگردوں کو لعن طعن کرتے ہیں، یا ہم اپنے آپس میں ہمارے جو محتاط لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کے اگر مستحق نہ ہوئے تو وہی لعن طعن جس نے کی ہے دوبارہ اسی کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس گناہ سے خود بھی دور ہونا ہے، معاشرے کو بھی دور کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے دور کرنا ہے، اور ہم نے یہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ لعن طعن کے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالو، کیونکہ یہ انسان کی زبان پاؤں سے بھی زیادہ پھسلنے والی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے، اس کو پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ہم اپنی زبان کو لگام دیں اور زبان سے وہی الفاظ کہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نزول ہو، نہ کہ لعنت کا نزول ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔